بجٹ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ڈالر انٹر بینک میں 4 روپے اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. بینک میں تقریباً 204 روپے کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں شاید اس سے بھی زیادہ مختلف جگہوں پر رپورٹ ہوا ہے کہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ ڈالر کہاں پر جا کر رکے گا؟ آپ سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر خزانہ، وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت آنے والے دنوں میں شاید مزید بڑھانا پڑے گی. 237 روپے کی آج افواہیں گردش کرتی رہیں کہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کچھ جگہوں پر 270 روپے تک کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید پیٹرول بڑھ کر اتنا ہو سکتا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں خود مفتاح صاحب کے دیے گئے اشاروں کی روشنی میں گردش کر رہی تھیں. تو ایسے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مہنگائی کہاں پر جا کر رکے گی؟ ڈالر کہاں پر رکے گا؟ پیٹرول کہاں تک جائے گا؟ اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ کس طرح کا آنے جا رہا ہے، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں، سابق چیئرمین انویسٹمنٹ. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، خوش آمدید. ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر فوریکس ایسوسی ایشن. اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ماہر معاشیات ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. ہارون شریف صاحب، یہ آپ کے خیال میں ڈالر کے مسلسل بڑھنے اور روپے کے گرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی وجوہات تو بہت واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پیمنٹس ہیں وہ ہم 5 ہفتے کے آس پاس کے ریزروز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ IMF کی جو ڈیل ہے جس کے نتیجے میں ریزروز مستحکم ہوئیں گے اور اگلے کوئی 6 ماہ کی سرٹنٹی آئے گی، وہ ابھی تک سائن نہیں ہوئی ہے. تو لوگ جو ویٹ اینڈ سی میں انسرٹنٹی پیدا ہوگی. تیسری چیز، دنیا کے اندر کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ بھی رہی ہیں. دونوں اسینشل جو فوڈ آئٹمز ہیں، آئل کی پرائس بھی $120 سے اوپر ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال کو کنٹینیوٹی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں، ایک تو لیجیٹیمیٹلی روپیہ کمزور ہو رہا ہے ان فیکٹر سے، دوسرا جو ہے اپورچونسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ کی انسرٹنٹی کے اندر وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اگر یہی فیصلہ اپریل میں کر لیا جاتا IMF کا کہ ہم نے یوٹیلیٹیز کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، سبسڈیز کو ختم کرنا ہے، تو یہی ڈالر آج کوئی 180 اور 90 کے درمیان ہوتا اور ہمارے اوپر یہ اتنا زیادہ مہنگائی کا برڈن نہ آ پاتا. بالکل صحیح ہے جو آپ نے سر بات کی کہ اپورچونسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ کی انسرٹنٹی میں مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوتی ہے. یہ نقطہ میں ملک بوستان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ملک بوستان صاحب، یہ کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ تو ظاہرہ ہارون صاحب نے ایکسپلین کیے، ریزروز کم ہو رہے ہیں اور انسرٹنٹی ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے، مینیپولیشن بھی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ڈالر مزید بڑھ رہا ہے؟ دیکھو جی، سب سے جو ہمارا اس وقت بڑا ضرورت سری بنے ہوا ہمارا تجارتی خسارہ، جو کہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اس وقت جو ڈالر یکدم بڑھا ہے، جیسے ابھی ہارون صاحب نے کہا ہے، اس کو اگر ہم مینیج کر لیتے تو اتنا نہیں بڑھتا. اور حکومت یہ آئی بھی تھی، اگر آتے ساری جو بھی قیمتیں بڑھانی تھی، جو پچھلی حکومت نے وعدے کیے تھے اس کے مطابق جو سبسڈی ختم کرنی تھی، آتی ساری ون ٹائم میں اگر کر لیتی تو اتنا پینک نہیں آتا. اب قسطوں میں کر رہی ہے تو ہر چیز قسطوں میں پھر خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ابھی جو ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، جو آج 2 دن میں مسلسل جمعرات کو 197 تھا اور آج 204 روپے، یعنی کہ 7 روپے بڑھ گیا 2 دن میں. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ فارن جو بینک ہیں، پاکستانی جو بھی امپورٹ پاکستانی کمپنیاں آئل کر رہی ہیں، ان کی LC جو ہے انہوں نے گارنٹی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تک پاکستانی بینک جتنے بھی امپورٹر کمپنی ہیں وہ فارن بینک کی LC کے ذریعے کھولیں گے تب ہم ان کی ایکسیپٹ کریں گے. اور فارن بینکوں نے کہا ہے کہ پاکستانی بینکوں کی جو LC ہیں وہ ہمارے تھرو اگر کھلائیں گے تو 100% انہیں مارجن جمع کرانا ہوگا. فرض ہے کسی نے اگر $1 ملین کا امپورٹ بل ہے اس کا آئل کا، تو پہلے اس کو 3 مہینے بعد جمع کرانا پڑتا تھا، اب اسے اسی دن جمع کرانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بھونچال آ گیا انٹر بینک مارکیٹ میں. اور ڈیمانڈ 100% بڑھی ہے، اس کے ساتھ ہی ڈالر کا ریٹ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے میری کل بھی حکومت سے بات ہوئی تھی اور وہ آرامکو سے اور بڑی کمپنیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، کسی طرح پاکستانی بینکوں کی LC ایکسیپٹ کی جائے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آٹومیٹک ڈالر 5 سے 10 روپے واپس بھی آ سکتا ہے. اور یہ جو بھی بڑا ہے 1-2 دن میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں تھی حکومت، اور اچانک فارن بینکوں نے یہ گارنٹی دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا پینک آیا. کیا ڈالر غیر قانونی طور پر باہر جا رہا ہے ملک صاحب؟
دیکھو غیر قانونی طور پہ باہر تو نہیں جا رہا، لیکن سمگلنگ ضرور ہو رہا ہے. اس کی سمگلنگ کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑی زرد سری افغانستان اور ایران ہے. اب جتنے بھی یہاں پاکستان میں ایران سے سمگل ہو کے مال آ رہا ہے، اس میں پٹرول بھی ہے، ٹائلیں بھی ہیں، سیمنٹ بھی ہے، سریے بھی ہے، کروڈ بھی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو ایران سے پاکستان نہ آ رہی ہو. تو کیونکہ وہاں ایلسیاں تو ہیں نہیں، اور سارے کا سارا جو جتنے بھی ان کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح ہوتی ہے کہ ایلیگل چینل سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بلیک مارکیٹ وجود میں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایران کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کی ایل سی کے بغیر آ رہی ہیں، اور اس کی کیش ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. اور آپ نے یہ نہیں بتایا سر کہ کیا اسپیکولیشن یا مینیپولیشن بھی ہو رہی ہے، جس کی جو خاص طور پر مینیپولیشن اگر میں کہوں تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے ڈالر کے بڑھنے کی؟ نہیں، اس میں اسپیکولیشن بالکل نہیں ہو رہی. ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ فرض کیا میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ اگر ہماری پہلے بینک ہمارے تیار نہیں تھا، اب یکدم اب 120 ملین ڈالر صرف آئل کی پیمنٹ ڈیلی آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اتنی سپلائی نہیں ہے. اور آپ جو فارورڈ سودے ہو رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ایکسپورٹر سے خریدنے کی بینک کوشش کریں گے کہ پینک جو ہے تبھی ختم ہوگا جب IMF اعلان کر دے اور پاکستان کا جو پیکج منظور کر لے. تو اس سے ہمیں 8 ارب ڈالر یہاں سے مل رہے ہیں، 8 ارب سعودیہ سے مل رہے ہیں، 8 چائنا سے مل رہے ہیں. تو پاکستان کے جیسے مفتاح صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم نے اگلے سال 35 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں، 10 ارب ڈالر ہمارے پاس ہیں، 25 کا ہم نے ارینجمنٹ کرنا ہے. تو یہ ساری ایسے فگر ہیں جو کہ ہر آدمی کو نظر آ رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پینک ہوا اور ہر امپورٹر چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد اپنی LC کھول کے اپنے آپ کو محفوظ کروں گا، اور ایکسپورٹر چاہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لوں، اور وہ اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ روک کے بیٹھے ہوئے کہ ڈالر کا ریٹ 205 یا 210 اگر میں لے گا، اور آخری دن وہ اپنی پروسیڈ سرنڈر کرتا ہے. 120 دن اسے الاؤ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں اس کو وقتی طور پہ حکومت کو جو ہے کوئی اپنے پالیسیوں میں چینج کرنا پڑے گا. جو ایکسپورٹر کو 120 دن کی سہولت ہے اس کو کم کر کے تاکہ ڈالر کی سپلائی بڑھ جائے. صحیح، رائٹ سر. چلیں میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب حکومت کو کیا کرنا پڑے گا کہ بڑھتے ہوئے ڈالر کو روکا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو بہت بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے سیاسی بے چینی ہے، اور وہ فیصلے کرنے میں بہت تاخیر ہوئی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سیاسی طور پر یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حکومت کریں یا نہ کریں، جلدی الیکشن کروا لیں. پھر خیال آیا کہ نہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں. اسی میں IMF کے ساتھ جو تھی بات چیت وہ بھی تاخیر کا شکار ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہم نے قیمتیں بڑھانی تھی وہ بھی نہیں بڑھائیں، تو بہت سا نقصان کر چکے تھے. اب ظاہر ہے کہ کوئی فوری تو اس کا حل نہیں ہے کہ کل ہی پاکستان کی مارکیٹ میں اتنے ڈالر تو نہیں آ سکتے جتنی ہماری ضروریت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ایسا ملک ہیں جو بہت زیادہ تر جو ہے درآمدات پر ہی اس کا انحصار ہے. تو برآمدات تو ظاہر ہے اس ہماری رفتار سے ابھی بڑھنے میں اگر آج بھی کوشش کریں تو کئی سال لگیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب تک IMF کے ساتھ بات نہیں ہو جاتی اور جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی پیسے نہیں آ جاتے، تو یہ بھی ایک طرح سے عارضی ہی حل ہوگا. اگر یہ عارضی حل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ڈالر بہت بھی کم نیچے آیا تو اب یہ کہیں جا کر 185 پر ہی رہے گا، کیونکہ اس سے نیچے آنے کی توقع اگر کوئی رکھتا ہے پاکستان میں تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگی. کیونکہ معیشت کے جو ہم نے خد و خال جو اعداد و شمار دیکھے ہیں وہ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے جاری اخراجات، تجارتی اخراجات، اور پھر میں کہوں گا ایون مالیاتی جو ہمارا خسارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. تو یہ سارے اگر ہم چیزیں اکٹھی کر لیں تو ممکن نہیں ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی صورتحال ہوگی. ہاں یہ بہت ابھی تھوڑا مصنوعی ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے افراتفری ہے، سیاسی بے چینی بھی ہے، اور معاشی طور پر بھی ہم مستحکم نہیں ہے. تو یہ اریٹکلی جسے کہتے ہیں ایک دم اوپر جاتا ہے ڈالر، پھر 5, 7, 8 روپے نیچے آ جاتا ہے. مگر جب یہ سارے معاہدات ہو جائیں گے IMF کے ساتھ، کچھ دوست ممالک سے بھی پیسے آنے کی امید ہے، تو پھر یہ کہیں جا کر 185 پہ اس کے مستحکم ہونے کے چانسز. صحیح ہے. ہارون شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ IMF کی ڈیل سائن ہونے کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. آپ کے خیال میں IMF کی ڈیل سائن ہونے میں رکاوٹیں اس وقت کیا آ رہی ہیں؟ جی رکاوٹیں 2-3 آئی ہیں. دیکھیں جو ہمارا ریویو ہوا تھا فیبری میں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ IMF کی جو ہماری کرنٹ ایکسٹینڈڈ فائنینس فیسیلٹی ہے یہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے. اس کی 2 پہلو ہیں. جو ٹیکنیکل پہلو ہے کہ آپ کچھ پرائر ایکشن اگری کرتے ہیں، جب آپ وہ پالیسی ایکشنز لے لیتے ہیں تو ٹرانچ ڈسبرس ہوتی ہے. پچھلی حکومت نے پرائر ایکشنز کمپلیٹ نہیں کیے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے فیول اور بجلی کے اوپر سبسڈائز کر دیا آخری دنوں میں.
یہ حکومت جو ہے کولیشن کے اندر اس کے اوپر کنسنسس ٹائملی بلڈ نہیں کر پائی. میں یہ جب خان صاحب کے ساتھ تھا ان کو بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں یہاں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا حکومت میں. پراپٹ ڈیسیشنز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ انتظار نہیں کرتی. ایک تو آئی ایم ایف کے پرائر ایکشنز کو پورا کرنا ہے. دوسرا آئی ایم ایف کا بہت بڑا لنک اس وقت بجٹ پریپریشن سے ہے کیونکہ وہ ان کے فریم ورک کے تحت بننا ہے جہاں پہ ہم نے اکانومی کے اندر تھوڑی سی کانٹریکشن کرنی ہے نہ کہ ہم نے انویسٹمنٹ لنک بجٹ بنانا ہے. تو وہ نیگوسیشن جو فریم ورک کی ہیں وہ ابھی تک آئی ایم ایف سے چل رہی ہیں. اس کے اوپر ہمیں سپیڈ اپ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ ہمیں جب تک لیکن یہ جو ایک مین نقطہ ہے یہ بھی ہمیں صرف 4-6 ماہ کی سرٹنٹی دے گا. پاکستان کو اگر مارکیٹس کو سرٹنٹی دینی ہے تو ان دا شارٹ رن مجھے ایک ہی حل دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے جو پروڈکٹیو کمپنیز یا ایسٹس ہیں حکومت کے ان میں انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل بینک ہے, OGDCL ہے, جو پروفٹیبل کمپنیز ہیں ان کے ایسٹس اگر ہم یہ عرب ممالک کو, قطر کو, سعودی عربیہ کو بیچیں تو ہمارے انویسٹمنٹ آئے گی. جب ہم ان سے لون لیتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے 1 سال کا, وہ واپس کرنا ہوتا ہے, پھر ہم اس کو رینیو کرنے کے پروسیس میں پھنس جاتے ہیں. آئی تھنک ہمیں ہنگامی بنیاد پر کچھ انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے فارن ایکسچینج میں, اس سے اصل استحکام آئے گا. یہ جو لون کی بیس پہ ریزرو بنتے ہیں اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے ہمیشہ سوالیہ نشان رہتی ہے. تو اس میں سر اگر ہم لون کی بنیاد پر اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ جائے گی, کہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی اور کتنی ہوگی؟ مثال کے طور پہ اگر ہم ڈالر ہی کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو ڈالر آج 204 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام آنے کے بعد یا ان کی انسٹالمنٹ آنے کے بعد ہم اس میں کتنی کمی دیکھیں گے اور کتنے عرصے کے لیے ہمیں یہ ایک بریدنگ سپیس ملے گی؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لیگلی سپٹمبر تک ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 3 ماہ تقریباً یا 4 ماہ اور ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو ہم 2023 کے لیے شاید نہیں, یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے. جی ابھی آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو فارملی اپروو کرنا ہے. اس کا ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم لوگ جب اس طرح پھنس جاتے تھے, یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, ایسا بھی وقت آیا جب ہمارے پاس صرف 3 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے. تو یہ جب ہم پھنس جاتے تھے تو ہم اپنی جیو پولیٹیکل لیوریج یوز کرتے تھے اور جو بڑے شیئر ہولڈرز ہیں ان سے بیہائنڈ دا سین سیاسی طور پہ ایک لابی کر کے ویور لے لیا کرتے تھے. اب افغانستان کی چینج صورتحال کے بعد ہماری وہ جیو پولیٹیکل نیگوسیشن پاور تقریباً ختم ہو چکی ہے. ہمیں ایک اکنامک پروپوزیشن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اب آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہے کہ جی ہم واقعی سسٹین کر پائیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کے لیے اصل مشکل فیصلے تیل کی قیمت بڑھانا نہیں ہے, اصل مشکل فیصلے یہ ہے کہ حکومت کا سائز کیسے کم کرنا ہے, ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیسے ختم کرنا ہے, ہم نے الیکٹریکل وہیکل کی طرف کیسے جانا ہے, ہم نے کاروں کی پروڈکشن روک کے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف کس طرح جانا ہے, اور سب سے بڑی بات ہم نے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز سے کیسے جان چھڑانی. اگر ہم یہ سمت دکھا پاتے ہیں تو ہمارے کریڈیٹرز کو ہم پر اعتبار آنا شروع ہوگا کہ یہ لوگ واقعی سنجیدہ ہیں. دیکھیں یوٹیلیٹی کی قیمت بڑھانا میرے حساب سے کوئی مشکل ریفارم نہیں ہے, وہ تو آپ پاس آن کر رہے ہیں کنزیومر کو. حالانکہ حکومت کہتی ہے جی بڑا مشکل فیصلہ تھا, وہ اس لیے تھا کہ کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں وہ مشکل دکھائی دیتا ہے. سو پاکستان کو اس وقت ریئل ہونا پڑے گا, ڈینائل سے نکلنا پڑے گا, اور یہ کولیشن حکومت میں مشکل ہے. ہمیں اکانومی کے مشکل فیصلوں کو شاید سیاست سے کچھ علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. درست فرمایا آپ نے سر. ملک بستان صاحب, یہ سوال میں نے کیا ہارون صاحب سے کہ اگر آئی ایم ایف کی اگلی انسٹالمنٹ آ جاتی ہے تو ڈالر میں کتنا, روپے میں کتنا استحکام آئے گا, ڈالر کتنا نیچے آئے گا؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک انسٹالمنٹ جو ہے یہ کتنا عرصہ روپے کو استحکام دے سکتی ہے اور کس حد تک دے سکتی ہے؟ دیکھو جی, کہنے کو تو یہ 1 ارب ڈالر کی انسٹالمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی تمام انسٹالمنٹیں وابستہ ہیں. اور جیسے سعودیہ نے, چائنا نے اور ورلڈ بینک نے, ایشیا بینک نے کہا کہ گرین سگنل اگر آئی ایم ایف دے گا تو ہم آپ کو جو ہم نے قسطیں دینی ہے وہ ہم دیں گے.
تو اس وجہ سے اس کی بڑی ضرورت عام ہو گئی ہے کہ اس کو ریکمینڈ کرایا جائے، اور جو ہمارے پچھلی حکومت نے وعدے کیے ہیں، چاہے کوئی اچھے کیے ہیں چاہے برے کیے ہیں چاہے مشکل کیے ہیں، ہمیں ان کو آنر کرنا ہے، پاسداری کرنی ہے حکومت کو، قسطوں میں نہیں کرے، ایک ساتھ ہی کر لیتی ہے زیادہ اچھا ہے، جتنی دیر ہوگی اتنی پینک پھیلے گا۔ تو آئی ایم ایف اس لیے ہماری ذریعے، جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا، ایسا واقعی ان سے اٹھانے کی میں مثال دیتا ہوں، اس وقت پاکستان کے ریزرو صرف $400 ملین رہ گئے تھے اور آئی ایم ایف نے تمام قسطیں اپنی روک دی تھیں، تو اس وقت بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ پھر آئی ایم ایف سے ہم نے مذاکرات بھی کیے، ان سے ریکویسٹ بھی کی اور وہ دوبارہ قسطیں بحال ہوئیں۔ تبھی بھی حکومت کو جو ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان کے کچھ کڑوی گولیاں نکلنی پڑے گی، تب بھی جا کے معیشت اور ڈالر کا ریٹ کم ہوگا، ورنہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت باہر کے بینکوں نے ہماری 1998 میں پہلی دفعہ ہماری گارنٹی انہوں نے دینے سے انکار کی تھا، اور اب پھر تقریباً 22 سال بعد دوبارہ وہی پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہے جلد سے جلد، تاکہ ہماری انٹرنیشنل سطح پہ ہماری جو امپورٹ کی ایلسی ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئیں گی، تو پاکستان کی روپیہ اور پاکستان کی حکومت کی ریپوٹیشن بہتر ہوئے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسٹر اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول شاید ہمیں اور بڑھانا پڑے گا۔ اب یہ بڑھتا ہے، اگر 20-25 روپے اور بڑھتا ہے تو ظاہر ہے مہنگائی کا ایک امپیکٹ ابھی آ چکا ہے، انفلیشن اور بڑھ جائے گی۔ 20% کو ہم ٹچ کر رہے ہیں انفلیشن میں۔ کیا اس بات کا خدا نخواستہ خطرہ موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، تو اس کے نتیجے میں ہم 25% کو ٹچ کر جائیں؟ کیا خدا نخواستہ سپر انفلیشن کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ سکتا پاکستان کو؟ انفلیشن تو خیر اوپر جائے گی، ظاہر ہے کہ پیداواری لاگت جو ہمارے یہاں ہے اس کا ہر چیز کے اندر، ہماری جو پیٹرول ہے ڈیزل ہے اس کا جو عمل دخل ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی اگر اب دوبارہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو یہ بھی کرنا پڑے گا، خود وزیر اعظم محترم بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کچھ مہنگائی تو ہوگی، مگر میرا نہیں خیال کہ ہمارا حال ترکی جیسا ہوگا یا اور دوسرے ملکوں میں جہاں ہائپر انفلیشن کی صورتحال ہے، کیونکہ جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ ہم آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ طے پا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری کریکشن کی طرف سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے، ایسے سائیکلز آتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم بنیادی اصلاحات نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس خیال سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر سے پیسہ بھی آ جائے، تو اس میں 2-3 رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت خراب ہے، تو بہت گھبراتے ہیں باہر کے لوگ یہاں آتے ہوئے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو پورا ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ یہاں آ کے اپنے لوگ سے مایا نہیں لگاتے، تو باہر کے لوگ کہاں آئیں گے۔ مگر کوشش کرنی چاہیے، اور چائنیز نے جیسے یہاں سی پیک میں کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور مزید بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم بنیادی اصلاحات نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے نظام میں یعنی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس بنیادی، تو پھر ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ کا آنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک کنٹریکشن یعنی کہ معیشت کے اندر کریکشن کے لیے جائیں گے، مگر ضروری بات وہی ہے کہ کیا ہم اپنے غیر ضروری اخراجات کم کریں گے، کیا ہم اپنے محصولات کے نظام کو سادہ بنائیں گے، کیا ہم اس کی بنیاد وسیع کریں گے، یعنی کہ ہم براڈ بیس کریں گے، ٹیکس ریٹس کم کریں گے، ماحول ایسا بنائیں گے جس میں باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ سکے، ہمارے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے۔ اب آپ نے دیکھا ہی تھا کہ وزیر خزانہ محترم نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں تو صرف نوجوانوں کو ہی جو ہے وہ روزگار دینے کے لیے جو 2 ملین سے زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم بھی اپنی معیشت کو 6-7% پہ اگر لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ پہ رکھے، تو یہ سارے چیلنجز ہیں، اس کو ہم اس لیے پورا نہیں کر پاتے کہ ہم بنیادی اصلاحات سے ہمیشہ گھبراتے ہیں۔ اسی لیے شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر سال ہی جو ہے وہ اسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، 4-5 سال اب پھر آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ 20 سپٹمبر کوئی آخری یا 2023 آخری سال نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم نے باہر ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو ہم نے پیسے دینے ہیں وہ پھر کوئی 31 ارب ڈالر تو ہوں گے، تو پھر ہمیں ایک اور پروگرام تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے کہ وہ بھی ہمیں کہتے ہیں اصلاحات کریں، ہم کرتے نہیں ہیں، اور وہ بھی ہمیں پیسے دیتے رہتے ہیں اور ہم لیتے رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے شاید اصلاحات بھی ہمارے
جو لوگ ہیں جو یہاں اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو یہ ساری چیزوں میں میرا خیال ہے کہ اب شاید انہیں یہ حکومت تو نہیں کر پائے گی, ظاہر ہے ان کا تو اتحاد بھی بڑا مشکل ہے. تو کوئی نئی ایسی حکومت آئے جو 4-5 سال کے لیے کوئی اس کی صورتحال عارضی نہ ہو بلکہ مستحکم ہو ان کے پاس, اور وہ ایک دوسرے سے سیاسی طور پر یہ بات نہ کریں کہ ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے بلکہ معیشت کی طرف توجہ دیں گے کہ اچھی معیشت کی اچھی سیاست ہے. تو وہ پھر کہیں جا کر ہم اصلاحات کا آغاز کریں تو 4-5 سال بعد شاید ہماری صورتحال بھی کچھ بہتر ہو. رائٹ سر, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور ہارون شریف صاحب دونوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی. اب یہ آسٹیرٹی کی جو بات ہے اس پر آج کابینہ میں بہت گفتگو ہوئی اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سادگی اختیار کرنے کے لیے اور اخراجات کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. 40% تک پیٹرول کی جو کٹوتی ہے وہ کی جا رہی ہے افسران کی اور ممبرز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں. تو کیا آسٹیرٹی سے مراد یہی ہے ان دونوں مہمانوں کی جو آج سٹیپس لیے گئے حکومت کے, یا کچھ اور؟ اور پھر یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے, یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. ہارون شریف صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اصل مشکل کام یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے. آج جو کابینہ کی میٹنگ کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے آسٹیرٹی پر کافی زور دیا اور اس پر اٹھائے جانے والے سٹیپس پر بھی بات کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں کی جائیں گی, اس سے بچت ہوگی, بجلی کی بچت ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈنرز اور لنچ اور ہائی ٹیز ختم کر دی گئی ہیں. پھر انہوں نے پیٹرول کی جو کٹوتی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی, اور پھر وہ کہا کہ جو کانفرنسز ہوں گی, چیزیں ہوں گی, وہ زوم میٹنگز پر ہوا کریں گی. آپ جب اخراجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن اسی قسم کے سٹیپس ہے یا کچھ اور آپ توقع کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ 2 طرح کے سٹیپس ہیں. یہ جو سٹیپس ہیں یہ سمبولک ہیں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ حکومت بھی کچھ اخراجات میں کمی کر رہی ہے اپنے آپریٹنگ میں. لیکن دیکھیں جو مارکیٹس ہیں وہ سمارٹ ہیں, ان کو حکومت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی ہمارا خرچہ اتنا ہے تو ہم اس میں 35% اوور آل کم کر رہے ہیں, اور اس کو یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس کا نیگلیجبل امپیکٹ ہے, یعنی کہ بہت کم امپیکٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ابھی تک یہ پاکستان غالباً واحد ملک ہے جو ہماری بیوروکریسی کو گھر بنا کے دیتا ہے اور رہنے کی جگہ دیتا ہے, اور وہ گھر بھی پرائم سے پرائم لوکیشن میں دیتا ہے سینئر آفیشلز کو. لاہور میں آپ دیکھیں GOR, آپ دیکھیں مال روڈ کے اوپر ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیے تو F6 کے سیکٹرز کے اندر ہم سارے گورنمنٹ آفیسرز کے گھر بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسٹس کو. آپ میڈیا کے اندر ہیں, آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئیے, 40 کنال میں ابھی تک ریڈیو پاکستان بنا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ فل ایکسپینڈیچر جو ہے حکومت کا, جس کی اب ماڈرن زمانے میں ضرورت نہیں ہے, وہ ختم کرنے کے لیے, جیسے باہر کے ممالک میں نے 2008 کا فائنینشیل کرائسس دیکھا ہے یورپ میں اور UK میں, وہاں پر وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ایک ایکسپینڈیچر ریویو کرتے ہیں جس کے اندر پے اینڈ پرکس کا بھی ریویو کیا جاتا ہے. ہمیں اس وقت جو پرکس کو بالکل مانیٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تنخواہ دیں. سرکاری افسر کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ مرسیڈیز خریدیں, اگر وہ بچانا چاہتے ہیں تو وہ سائیکل پر آ جائیں. آپ انہیں چوائس دیجئے. یہ جو ہم گاڑیاں دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, بڑی بڑی زمینیں ہیں, یونیورسٹیاں خود بناتے ہیں, ہسپتال خود بناتے ہیں, یہ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیجئے. اگر میں حکومت کے اگر فیصلہ کرنے کی جگہ پہ ہوں تو یہ جو ہم نے اگلی سکیمیں ہیں پلاننگ ڈیولپمنٹ بجٹ کی, کوئی 202 بجٹ میں, وہ سب کو فریز کر دے, اور پرانی سکیموں کو بھی ہمارا کام ریگولیٹ کرنا ہے, پالیسی بنانا ہے. اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جہاں تک دے سکتے ہیں باہر, ان کو آؤٹ سورس کر دیجئے. حکومت کا کام برک اینڈ مارٹر نہیں ہے. حکومت کا کام اچھی پبلک پالیسی, اچھا فسکل ڈسپلن اور ریگولیشن ہے. ہم ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ میں چل رہے ہیں, جبکہ ہمارے کالونائزرز نے اپنے آپ کو ٹوٹل ریفارم کر دیا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو ایک نمبر دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اگلے 3 سال کے اندر 35% خرچہ کم کریں گے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہمیں 45 وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے اندر سے 20 بند کر رہے ہیں. دیکھیں اگر پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پچھلے 3 سال سے ایک
کنال زمین نہیں بیچی تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں، کوئی کمپنی اس سے اچھا کام کر لے گی۔ دیکھیں ہمیں اس طرح کے بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، اور وہ اب یہ ٹائم اگر تو ہم نے چینج کرنا ہے، اگر ہم نے جیسے ڈاکٹر اکرام کہہ رہے لنگر آن کرنا ہے کہ اچھا 6 ماہ کا قرض لے لیا، پھر 2 سال کا پکڑ لیا، پھر 6 ماہ اور ملک چلا لیا، ہاں پھر یہ معاملہ ایسے ہی چل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ڈگنیفائڈ طریقے سے کاروبار کرنا ہے، پھر آئی تھنک کچھ اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں ملک بوستان صاحب، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ڈالر آئیں گے۔ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر ہم انحصار کر رہے ہیں، اپنی ایکسپورٹس پر اور ریمیٹنسز پر۔ لیکن جو ملک میں غیر یقینی کی سیاسی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کہیں ریمیٹنسز بھی کم نہ ہو جائیں، اور دوسرا جو ایکسپورٹس ہیں، تیل، گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ٹیکسٹائل اور دوسری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے اوپر واضح امپیکٹ آنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہماری جو کمپیٹیٹو پرائس ہے پاکستان میں وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایکسپورٹس کے آرڈر جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ پھر ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ڈالرز کے انکریز کرنے کی کیا صورت دیکھتے ہیں سوائے لون کے؟ دیکھو جی، میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ مضبوط روپے ہی مضبوط پاکستان اور مضبوط معیشت بن سکتی ہے، اور معیشت کی کنجی سیاسی استحکام کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اس وقت معاشی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو جو ہے، شہباز شریف صاحب یہ اچھی بات ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے کہ ہم معاشی مساقے معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تو انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑے اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کو بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ حکومت اگر ان کو منا لیتی ہے اور پاکستان میں سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو معیشت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت آپ دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے آپ کا ٹی بل نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بک رہے، اس کی بنیادی وجہ اگر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور اسی طرح آپ کو ایکسپورٹ بڑھائے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا امپورٹ بل جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 17 ارب ڈالر حکومت پاکستان اپنے بیوروکریسی پہ اور رکشائی خرچے کرتی ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ارون شیر صاحب نے کہا ہے ہمیں یہ 50-50 اور 100 کنال والے گھر ختم کرنے ہوں گے، ان کو فلیٹوں میں لانا ہوگا، ان کو چھوٹے چھوٹے بنگلوں میں لانا ہوگا، اور ہمارے انہیں جو ہے 10 گاڑیاں دینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی گاڑی دی جائے۔ ایران کا ماڈل ہمیں اپنانا ہوگا۔ ایران اگر خود پروڈیوسر ہے آئل کا، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جوان جو موٹر سائیکل والے ہیں یا چھوٹی گاڑیوں والے ہیں ان کو لیے ایک کارڈ دیا ہوا ہے، وہ 1500 لیٹر یا 100 لیٹر جو بھی ان کا پورے سال کا خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ ابھی اس وقت 3 ارب ڈالر ہمارا مانا جو ہے کروڈ آئل کا بل ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو کم نہیں کریں گے تو ہماری اسی طرح پھر ہماری امپورٹ بڑھتی رہے گی، تو ہم پھر کرتے لے کے ہم اگر کہاں تک ہم برداشت حکومت کرے گی، یا پاکستان کس قابل ہی نہیں رہے گا قرضے ادا کر سکے۔ آج ہماری حالت یہ ہوگی، پچھلی حکومت نے جو جنوری میں قسط لینے کے لیے وعدے کیے تھے اس کو اگر وہ پورا کر جاتے تو بہت اچھا تھا، اگر نہیں بھی کیے تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی وعدے انہوں نے کیے اس کی پاسداری کریں، تاکہ یہ قسط جلد سے جلد بحال ہو جائے، اور پاکستان کا جو اس وقت سانسیں لے رہی ہے معیشت، یہ آکسیجن پہ ہے، اس کو آکسیجن فراہم ہو سکے، اور اس کی آکسیجن کی فراہمی ڈالر ہی ہے۔ ڈالر آئے گا تو پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا، کیونکہ جیسے ہماری جو اس وقت ایکسپورٹ ہے میکسیمم 70% تو ہم اس کو امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جو روپیہ گرے گا ڈالر بڑھے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی مہنگی ہوتی جائے گی اور مقابلے کی سکت ہم کھو بیٹھیں گے۔ اس طرح زراعت ہے ہمارا، صرف 12 ارب ڈالر تو ہم کھانے پینے آٹا اور دالیں منگوا رہے ہیں، اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام ایسے ہیں جو دیکھو ایک فصل 6 مہینے سے کی ہوتی ہے اور سبزی 3 مہینے کی ہوتی ہے۔ اس طرح اسکلڈ لوگوں کو ہم اگر باہر بیچتے ہیں، اس کو 3 ارب ڈالر کی جو ہماری ورکر ایمنڈنس ہے وہ اس کو ہم 4 ارب ڈالر پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں پوری دنیا کو اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زیادہ لوگوں کو اس طرح فری لانسر ہے ہمارے بہت بڑا سورس ہے، آئی ٹی ہمارا بہت بڑا سورس ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ 1 مہینے میں ہم ان کو سروائیو کر سکتے ہیں۔ ان پہ اگر ہم دھیان دیتے ہیں تو ہمارا کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ریونیو بھی بڑھے گا، اس کے ساتھ ہماری ڈالر کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ریزرو بھی بڑھیں گے اور روپیہ بھی مضبوط ہوگا۔ اور ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے ڈاکٹر املاک صاحب، ابھی ہم جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر املاک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے انفلیشن کی اور اس کے بڑھنے کے خدشات کی، اور دوسری طرف ظاہر ہے آمدن کے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ خبریں ہیں کہ IMF کی شرائط کے مطابق پاکستان ہو سکتا ہے اس بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے کا اعلان کرے، اور اگر بڑھائی بھی جائیں گی تو ایڈ ہاک بنیادوں پر بڑھائی جائیں گی، بنیادی تنخواہ پر اضافے کا امکان کم نظر آ رہا ہے۔
اور اگر ایڈہاکزم کی بنیاد پہ بڑھائی جاتی ہیں تو بھی IMF کی سے اپروول لینا ہوگی. تو ایک طرف اگر ہماری آمدن نہیں بڑھ رہی اور ہماری انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو کس قسم کی صورتحال عوام کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو کیسے ان سٹیپس کو دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے حکومت کی جو تنخواہوں کا معاملہ ہے وہ تو ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور وہ ملازمین کا ڈھانچہ جو ابھی تک بحث ہو رہی تھی اور ہارون صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی کہ اس ڈھانچے کے اندر کچھ بہت ہی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر تنخواہیں بڑھا بھی دیں گے تو وہ تو جو مہنگائی کا ہمارے اثر ہے وہ پورا نہیں ہوتا. بس اوپر ایک چھوٹی سی کلاس ہے جس کا بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے پاس بہت سے جو ہے وہ مراعات ہیں، مگر نیچے کا طبقہ تو بیچارہ اگر وہ کوئی الٹے سیدھے کام نہ کرے تو پھر تو بیچارے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. تو پورے ڈھانچے کو یعنی کہ کیا آپ کو رائٹ سائز کرنا ہے، اتنے لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، باقی لوگوں کو کسی اور مفید کام پہ لگایا جائے. جو بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہیں جو سروس، میرا خیال میں تو ایک گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں مانیٹائز کر دیں، یعنی کہ سب کو کہہ دیں کہ جی آپ کو یہ تنخواہ پوری کیش میں ملے گی، آپ جہاں بھی رہنا چاہیں. تو ان کو چاہیے کہ بلکہ لوگوں کے ساتھ رہیں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، کیونکہ پبلک سکولز میں جائیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک ساری چیزیں جو اس ریاست میں ہوتی ہیں وہ اسی نوکرشاہی یعنی جیسے بیوروکریسی کہتے ہیں ان کے فائدے کے لیے اور وہ انہی کے مراد کے لیے ہوتی ہیں. تو جب تک وہ عام لوگوں کی سطح پہ آ کر رہنا شروع کریں گے تو یہ مہنگائی اور یہ دوسرے مسائل جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اصل میں نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ تو لوگوں کا، عام لوگوں کا مسئلہ ہے. تو عام لوگوں کے مسئلے کو جب تک ہم خواص کا یعنی کہ جو ہمارے ہاں ایلیٹس ہیں ان کا مسئلہ نہیں بنائیں گے تو پھر بنیادی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. یعنی سوچ کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر وسائل ہیں، قدرتی بھی اور انسانی بھی، مگر نہ انسانی وسائل کا صحیح ہم استعمال کر پاتے ہیں. جو ابھی بوستان صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر اچھا ہیومن کیپٹل ہو تو یہاں بیٹھ کر بھی IT سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں اور باہر جا کر بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو آپ ایک لمسم تنخواہ کا دیں اور انہیں کہیں کہ آپ جیسے ہیں باقی اچھی تنخواہ دینی چاہیے کام کے لحاظ سے، ان کی قابلیت کے لحاظ سے، اور جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے پھر کام بھی پورا لیا جائے. تو اگر یہ چیز کر لی جائے تو اس سے کافی مسئلہ حل. دوسرا ضروری مسئلہ ہے جب تک آپ اپنے ہیومن کیپٹل کو یعنی انسانی وسائل پہ توجہ نہیں دیتے، ان کو اسکلفل بنائیں، ان سے کام لیں. اس پہ ہماری بہت کمزوری ہے، ہیومن کیپٹل پہ کبھی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. اسی لیے ہمارے نوجوان بس یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں تو پیپر ڈگریز لے کر پھر رہے ہیں بیچارے. تو وہاں بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. قدرتی وسائل تو ہمارے بہت ہے، یہ دیکھیے سونا پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ کاپر پڑا، اس کو بھی نہیں نکال سکے. کبھی ہماری نالائکیوں کی ابھی ریکارڈنگ واپس بھی آ رہا تھا، پھر نہیں آ رہا، کیا ہوا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں اس کی آئی کہ وہ کمپنی کا کیا ہوا. تو ابھی جو اس طرح کے ذرائع ہیں، چینی بھی اسی بات پہ ہم سے خفا ہے کہ بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر دیکھیے ہم ٹرین ہی نہیں بنا پا رہے گوادر سے کراچی اور لاہور تک، اور بھی بہت سے جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو مجموعی طور پر جب تک آپ اپنی ایفیشنسی درست کریں، لاگت کم کریں، لوگوں کو کام سکھائیں، جو ہنرمند لوگ ہیں پیدا کریں، تو مجموعی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر سیکٹر کو دیکھا جائے، انسانی وسائل کو بھی دیکھا جائے، ڈھانچے کو بھی دیکھا جائے، اپنی پیداواری لاگت کو بھی کم کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں مل جل کر پھر کہیں جا کر ہمیں وہ جسے ہم کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس روز نہ جانا پڑے، تو اس کے لیے پھر سیلف جسے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی بھی تو کوئی طریقہ ہوگا جس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. اس طرح سے بنیادی اصلاحات کیے بغیر یہ ساری چیزیں اور جس کا باقی بھی لوگوں نے ذکر کیا، اس کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہارون شریف صاحب یہ بتائیے کہ ہماری اکانومی میں جو مختلف طرح کے ڈائنامٹس پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ خدشات کی زد میں رہتے ہیں، ان میں سے سرکولر ڈیٹ ایک ہے. آپ کے خیال میں یہ سرکولر ڈیٹ سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ موجود ہے ہمارے پاس؟ جی دیکھیں، ہر چیز سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے، لیکن اس کی ایک ٹریڈ آف کی قیمت ہوتی ہے، سیاسی بھی ہوتی ہے، فائنینشیل بھی ہوتی ہے. ہمیں اب صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں نیگوسیٹ نہ صرف کرنا ہے بلکہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے تاکہ ہماری کاسٹ آف انرجی، دیکھیں سرکولر ڈیٹ تو مہنگی بجلی بننے کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ وہ بیچے نہ بیچے ہم کیپیسٹی پیمنٹس بھی کر دیتے ہیں اور پھر ہم عوام کو سستی دیتے ہیں. تو ایک تو لاسز کم کریں اور ہمیں جو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف موو کرنا پڑے گا تاکہ بجلی کا مکس ہمارا بہتر ہو سکے.
دیکھیں پاکستان کو اللہ نے اتنا اچھا سورج دیا ہے تو ہم لوگ سولر کی طرف، یہ سولر پینلز وغیرہ تو لوگوں کو بالکل ٹیکس فری سبسڈائز قرضوں کے اوپر ملنے چاہیے. باہر کے ملکوں میں تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے اوپر سولر پینلز لگا لیں. لیکن یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا اس میں ایک ادارہ جاتی نکتہ دیتا ہوں. ہر بندہ ریفارم کی بات کرتا ہے کہ ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن کبھی آپ سوچئے کہ یہ کیوں نہیں ہو پاتی. میرا اس کے اوپر جو 30-35 سال تجربہ ہے اور کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ کرنٹ سیاسی سیٹ اپ کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر یہ نہیں ہو سکتی. جب تک ہم اس کو نکال کے اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے پروفیشنلز کو نہیں دیں گے، نہ انویسٹمنٹ پروموشن ہو سکتی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں، جیسے دبئی کے اندر انہوں نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنایا جس کے اندر یو اے ای کا قانون نہیں لگتا، سو انویسٹر اس کے اندر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ہمیں کچھ اس قسم کے سٹیپس لینے. حکومت کے اندر اگر ہم نے اس منسٹری کے سٹرکچر جو کہ شاید 50 برس میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اگلے 4-5 سال میں تو امپاسبل ہے کہ یہ کوئی بڑی سٹرکچرل ریفارم، نہ کیپیبلٹی ہے نہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ پیٹرنیج کا ہے، پوسٹ کلونیل ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ توجہ دیں کہ ان کے تھرو کریں، حکومت کو چاہیے کہ کچھ بڑے فیصلے جیسے آپ کا انرجی سیکٹر ریفارم ہے، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا ریفارم ہے، اس کو آؤٹ سورس کر دیں پروفیشنلز کو اور اس کو ایک کور دیں لیگل، تاکہ ان کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. ہاں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، کیونکہ حکومت کے اندر غالب صاحب یہ نہیں ہو پائیں گے. اور پاکستان کو اعتماد کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے، دیکھیں نہ ہم سے لینڈر بات کرتا ہے نہ انویسٹر بات کرتا ہے، کوئی بھی جو اعتماد نہیں کر رہا وہ تب آئے گی جب ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایڈ لے کے یا کوئی ٹریڈ سپیس لے کے یا کنسیشن لے کے چلتے رہیں گے تو پھر ہم پہ اعتبار ایز اے اکانومی لوگ نہیں کریں گے. اور یہ جو ہمارے جو سیکٹرز جو سبسڈی پہ پل رہے ہیں، جو کمپیٹیٹیو نہیں ہے، میں اس کے حق میں ہوں کہ ہم ٹیکسٹائل کو کمپیٹیٹیو بنانے کی سبسڈی دیں. لیکن اگر ہم انڈسٹری کی انیفیشنسی کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے فنڈ کر رہے ہیں، وہ روکنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہیوجلی جا رہا ہے. ان کمپیٹیٹیو انڈسٹری ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے حکومت سبسڈائز کر رہی. یہ کچھ سٹیپس ہیں جو کہ اگر رائٹ سر، بہت شکریہ. تو آگے جی یہ وہ سٹیپس ہیں جو لینے پڑیں گے. اور بہت ہارون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ملک بوستان صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.